ہوئے اپنی زندگی کے بقیہ دن حرمین شریفین کی سرزمین پر گزارنے کا ارادہ کر لیا۔ آج وہ صرف ارادہ نہیں، وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچ چکا ہے، وہ حرمین شریفین پہنچ چکے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے انہیں کہا کہ آپ پلٹ کر ہندوستان واپس چلے جائیے۔ اس عظیم اجتماع میں شرکت کرنے والا میرا ہر مسلمان ہوش کے ناخن لے کر میری ان باتوں کو سنے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اس زمین کو قبول کیا، اللہ کے گھر کی محبت میں اس زمین پر رہنا اپنے لیے تجویز کیا۔ آج حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں آپ واپس ہندوستان چلے جائیے، ہندوستان کی سرزمین پر ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، آپ اگر خاموش بھی بیٹھے رہیں گے وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں توجہ کیجئے گا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پیر مہر علی شاہ کو واپس کیا۔ پیر مہر علی شاہ کی خواہش یہ ہے کہ میں بیت اللہ کے سامنے زندگی گزاروں، ان کے دل کی خواہش یہ ہے میں اللہ کے نبی کے روضے کے سامنے زندگی گزاروں، مگر مہر علی کی ضرورت یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی سرزمین پر جا کر اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کا تحفظ کرے، اس فتنے کا مقابلہ کرے۔ چنانچہ دل یہ کہتا ہے، چاہت یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ حرمین شریفین کی سرزمین پر زندگی گزارو، مگر ضرورت یہ ہے کہ میں واپس ہندوستان چلا جاؤں۔ یہ عظیم اجتماع اپنی خواہش کو سامنے رکھے، اپنی ضرورت کو سامنے رکھے۔ خواہش یہ ہے کہ گھر میں بیٹھ کے آرام کرو، خواہش یہ ہے کہ میں بستر پر آرام کرو، خواہش یہ ہے کہ اپنی دکان چلاؤ، خواہش یہ ہے کہ کاروبار چلاؤ، خواہش یہ ہے کہ ڈاکٹر ہو تو ڈاکٹری کرو، انجینئر ہو تو انجینئرنگ کرو، مگر ضرورت یہ ہے کہ یہ مسلمان اللہ کے نبی کی عزت پر پہرا دے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کرے، ردائے عزت و عصمت کی چوکیداری کرے۔ جہاں کہیں قادیانی کا فتنہ نظر آئے یہ مسلمان وہاں پر سد سکندری بن کے کھڑا ہو جائے۔ ایک دل کی خواہش ہے، ایک دین کی ضرورت ہے۔ پیر مہر علی شاہ نے اپنی خواہش کو قربان کیا اللہ کے نبی کے دین کی ضرورت پر۔ چنانچہ پیر مہر علی شاہ صاحب پلٹ کر ہندوستان واپس آ گئے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مرزا غلام قادیانی کا فتنہ رونما ہوا۔ مرزا غلام قادیانی نے پرپوزے نکالنے شروع کیے۔ چنانچہ مرزا غلام قادیانی کے خلاف پیر مہر علی شاہ صاحب خم ٹھوک کر میدان میں اترے۔ مرزا غلام قادیانی نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو مناظرے کا چیلنج دیا، انہوں نے قبول کیا۔ مرزا قادیانی نے مباہلے کا چیلنج دیا، انہوں نے قبول کیا۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں، 13 صدیاں گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ عشق اور محبت کا یہ عالم ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے پیر مہر علی شاہ سے کہا آؤ میں اپنی صداقت تمہارے سامنے رکھتا ہوں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے پیر مہر علی شاہ سے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی ہوں، آپ یہ کہتے ہیں مرزا جھوٹا ہے تو پھر یوں کرتے ہیں میں بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتا ہوں، آپ بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں، جس کی تفسیر علماء قبول کر لے، عوام میں پذیرائی حاصل کر لے وہ سچا، اس کا دعویٰ بھی سچا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب میدان عشق و محبت میں جام عشق پیغمبر پی کر اترے۔ جہاں ان کی رگوں میں خون گردش کرتا تھا وہاں عشق پیغمبر گردش کرنے لگا۔ دل و دماغ کی تختی پر اللہ کے نبی کے عشق و محبت کا ایک عجیب و غریب سلام موجزن تھا۔ پیر مہر علی شاہ کہنے لگے تم یہ کہتے ہو تم بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھو، میں بھی لکھتا ہوں۔ پیر مہر علی کہنے لگے یوں فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تیرے ماننے والے تیری تائید کریں گے، میرے ماننے والے میری تائید کریں گے۔ ایسے کرتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، یوں کرتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، 13 صدیاں گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ عشق اور محبت کا اندازہ لگائیے، ایمان کی سلامتی کا اندازہ لگائیے، ایمان کی مضبوطی کا اندازہ لگائیے۔ اگر 13 صدیاں گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی کے ایک امتی مہر علی کا یہ ایمان ہے تو پھر 13 صدیاں پہلے صدیق اکبر کے ایمان کا کیا عالم ہوگا، عمر فاروق کے ایمان کی کیا شان ہوگی، علی المرتضیٰ کے ایمان کی کیا مضبوطی ہوگی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ
ایمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ 1.25 لاکھ سے زائد غلامان پیغمبر، عاشقان مصطفیٰ، شمع رسالت کے دیوانے پروانے مستانے اصحاب پیغمبر کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ 13 صدیاں گزر جانے کے بعد پیر مہر علی میدان میں آتے ہیں اور مرزا قادیانی کو کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے آپ بھی فاتحہ کی تفسیر لکھیں، میں بھی لکھتا ہوں، جس کی تفسیر علماء میں قبول ہو جائے، عوام میں پذیرائی حاصل کر جائے، وہ سچا، اس کا دعویٰ سچا۔ پیر مہر علی شاہ کہنے لگے یوں فیصلہ نہیں ہو سکتا، فیصلہ اس طرح کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا، عشق پیغمبر کا نظارہ کیجئے گا، کانوں کے ذریعے سے اس ایمان افروز بات کو اپنے دل کی تختی پہ نقش کر کے لے جائیے گا، پھر میدان عشق و وفا میں نبی کے غلام بن کے، عاشق پیغمبر بن کے، شمع رسالت کے دیوانے پروانے بن کے، امت کے دلوں پہ چھا کے، ایمان کی محنت کر کے نبی کے دربار میں سرخرو ہونا ہے۔ پیر مہر علی کہنے لگے یوں کرتے ہیں، تم بھی ایک کاغذ لو، میں بھی ایک کاغذ لیتا ہوں، تم اپنا کاغذ اپنے میز پہ رکھو، میں اپنا کاغذ اپنے میز پہ رکھتا ہوں، تم بھی قلم لو، میں بھی قلم لیتا ہوں، تم اپنا قلم اپنے کاغذ پہ رکھو، میں اپنا قلم اپنے کاغذ پہ رکھتا ہوں، تم اپنے قلم کو حکم کرو، اپنے دعوی نبوت کا جام بھر کے، میں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا جام بھر کے اپنے قلم کو حکم کروں گا، جس کا قلم خود بخود چلے وہ سچا، جس کا قلم خود بخود نہ چلے وہ جھوٹا۔ نعرہ تکبیر، عاشقان مصطفیٰ، علماء حق، علماء دیوبند، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، اس اجتماع کے انعقاد کا ایک خاص مقصد ہے، یہاں پر علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ڈاکٹر انجینئر تاجر غرض سے کہ دنیا کے ہر طبقے سے رکھنے والے مسلمان اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اس اجتماع میں بڑے ہی عاشقانہ، بڑے ہی والہانہ انداز میں شریک ہوتے ہیں۔ اگر میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا، اس اجتماع میں جو ایک مرتبہ آیا، میرا ایمان یہ کہتا ہے اس اجتماع کی برکت سے اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، میں نے اگلے سال پھر اس اجتماع میں آنا ہے۔ بتلاؤ میری بات یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ اس اجتماع میں ایک مرتبہ جو آیا، اس کا دل کیا میں نے اگلی مرتبہ پھر اجتماع میں جانا ہے۔ میں نے آپ نے اس اجتماع میں آ کر حاضری لگا دی، یہاں سے جانے کے بعد میں نے آپ نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ قادیانی تھا، ایک متعصب قسم کا، جنونی بدبودار قسم کا قادیانی تھا۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے منصب کو اس ظفر اللہ قادیانی نے پاکستان کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ قادیانیت کے لیے استعمال کیا۔ پاکستان کے سفارت خانوں کو قادیانی جماعت کی تبلیغ کے اڈے بنایا، اپنے قادیانیوں کو ان سفارت خانوں میں بھرتی کیا۔ یہ اس طرح کا جنونی متعصب قادیانی تھا۔ اس سے آگے چلیے، یہ ظفر اللہ پاکستان کے جس شہر جس علاقے میں جاتا، ربوہ چناب نگر سے وہاں کے قادیانیوں کی لسٹ لیتا، اس شہر میں جا کے ان قادیانیوں کو بلاتا، ان سے ملاقات کرتا، ان سے حال احوال کرتا۔ چنانچہ ظفر اللہ قادیانی خان کلات خان احمد یار خان کے پاس کلات گیا۔ ذرا توجہ کیجئے گا، اتنا مذہبی آدمی ہے، اتنا دیندار آدمی ہے، مضبوط ایمان والا انسان ہے ظفر اللہ، اور خان کلات خان احمد یار خان دو بدو آمنے سامنے بیٹھ کے فیس ٹو فیس بات ہو رہی ہے۔ ظفر اللہ نے کہا یہاں آپ کے قریب علاقہ ہے، وہاں ہمارا ایک قادیانی رہتا ہے، اسے بلایا جائے۔ خان کلات خان احمد یار کہنے لگے یہاں پر کوئی مردود قادیانی نہیں رہتا۔ ظفر اللہ نے اصرار کیا، چنانچہ اس کے اصرار پر بندہ بھیجا گیا تو پتہ چلا کئی سال سے یہاں انڈر گراؤنڈ چھپا ہوا ایک قادیانی مرزائی رہتا ہے۔ میری اس بات کی طرف توجہ کرنا، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں ظاہری طور پر کوئی قادیانی نہیں ہے، وہاں کے مسلمان کہتے ہیں یہاں ختم نبوت کانفرنس کرنے کا کیا فائدہ، یہاں تو سارے مسلمان ہیں، یہاں تو کوئی قادیانی ہے ہی نہیں۔ پہلی بات یہ ہے آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ سال ہر
سال سے قادیانی رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہیں، ہر آدمی کے ہاتھ میں قادیانی فتنہ موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کھولیے، islam.com لکھیے، قادیانیوں کی ویب سائٹ کھلے گی۔ آپ خلیفۃ المسلمین لکھے، نعوذ باللہ مرزا مفرور، وہ سامنے آئے گا۔ ایک مسلمان کہتا ہے اسلام لکھتا ہو، یہ سامنے آتا ہے۔ خلیفۃ المسلمین لکھتا ہو، یہ سامنے آتا ہے۔ تو یہی اسلام ہے، یہی خلیفۃ المسلمین ہے۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے مرزا قادیانی کے گماشتوں کی باتیں سنتا ہے، نام دین کا دیتا ہے، نام اسلام کا دیتا ہے۔ ہوتا وہ کفر ہے، ہوتا وہ الحاد ہے، ہوتا وہ زندگا ہے۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب جنت کے راستے سے ہٹ کے جہنم کے راستے پر چل دیا۔ پتہ اس وقت چلتا ہے جب جہنم کے گڑھے میں گر گیا۔ مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس نے اللہ کا نبی مان لیا، ایمان ختم ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر نار ہو گیا۔ یہ چودھری ظفر اللہ اس طرح کا بدماش متعصب قادیانی تھا۔ خانِ کلات خان احمد یار سے کہا آپ کے قریب علاقے میں میرا ایک قادیانی رہتا ہے، اسے بلایا جائے۔ چنانچہ بلانے کے لیے بندہ بھیجا گیا۔ اب توجہ کیجیے گا، ہمارا مسلمان ڈاکٹر مسلمان کو ختم نبوت کی تبلیغ کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ ہمارا مسلمان انجینئر کے سامنے ختم نبوت کا پیغام رکھتے ہوئے شرماتا ہے۔ ہمارا مسلمان ڈرائیور اپنے لوگوں کے سامنے ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ یہ اپنے ماحول میں اپنے کلیگ کے سامنے ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ وہ دیکھو خانِ کلات خان احمد یار خان کس قدر مضبوط ایمان کا آدمی ہے۔ اس کے سامنے ملحد زندیق مرزا قادیانی جہنمی کو ماننے والا ظفر اللہ بیٹھا ہے۔ اس ظفر اللہ قادیانی نے نعوذ باللہ معاذ اللہ خانِ کلات کو اسلام چھوڑ کر قادیانیت کو بطور اسلام کے قبول کرنے کی دعوت دی۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ کو بطور نبی کے چھوڑ کر مرزا غلام قادیانی کو بطور نبی ماننے کی دعوت اور تبلیغ کی۔ خانِ کلات ایک دو منٹ اس ظفر اللہ کی بکواسات کو سنتے رہے۔ بالآخر خانِ کلات کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس کے عشق پیغمبر نے جوش مارا، ایمانی حرکت وجود میں آئی۔ خانِ کلات نے ظفر اللہ سے کہا بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، تم مجھے یہ کہتے ہو میں حضور کو چھوڑ کے مرزا قادیانی کو بطور نبی کے مان لوں، اسلام کو چھوڑ کے قادیانیت کو بطور اسلام کے مان لوں؟ تو سنو ظفر اللہ، توجہ کیجئے گا، خانِ کلات کا ایمان افروز وجد آفرین جہاد پرور جملہ، نبی کے عشق و محبت میں ڈوبنے والا جملہ۔ خانِ کلات کہتے ہیں ظفر اللہ تو مجھ سے کہتا ہے میں مرزا کو مان لوں، قادیانیت کو مان لوں، تو سنو اگر محمد الرسول اللہ اپنے روضہ اطہر سے اٹھ کے آ جائیں اور مجھے کہیں احمد یار اس ظفر اللہ کی بات کو مان لو، تو میں محمد الرسول اللہ کی بات کو بھی نہیں مانوں گا۔ میں ان سے کہوں گا حضور آپ اپنے غلام احمد یار کے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں۔ آپ کے غلام احمد یار کا ایمان وہ ہے جو آپ نے 13 صدیاں پہلے قرآن کی آیت میں پیش کیا، 13 صدیاں پہلے اپنی زبان نبوت سے پیش کیا کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے غلام احمد یار کا یہی ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قادیانیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، نعرہ تکبیر۔ آپ اور میں اس اجتماع میں حاضر ہوئے، آپ نے اپنی پسند کے علماء کے بیانات سنے، آپ نے اپنی چاہت والے علماء کی زیارت کی، زیارت سے آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، کانوں سے اپنے کانوں کی لذت پوری کی۔ کیا اس اجتماع کا مقصد یہی ہے جس عالم دین سے آپ کو محبت، اس کی زیارت کر کے آپ نے سمجھ لیا حق ادا ہو گیا، جس کا بیان اچھا لگا، کانوں سے بیان سن کے آپ نے کہا حق ادا ہو گیا؟ نہیں نہیں، اس اجتماع کا مقصد یہ ہے اس اجتماع میں آنے والے ایک ایک مسلمان کا ایمان بنے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد قیامت کی صبح تک کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اس اجتماع کے مقصد میں سے ایک مقصد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایمان عقیدہ میرے آپ کے قلب و جگر میں
आंखों की ठंडक नहीं, कानों की लज्जत नहीं, बल्कि ये दिल जिस्म के अंदर जो दिल धड़कता है उस दिल का मामला है, इश्क का मामला है, अल्लाह के नबी के साथ मोहब्बत का मामला है। यहाँ से जाने के बाद हर एक चलता फिरता मुसलमान अपनी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत का दाई और मुबल्लिग़ होना चाहिए, जो जहाँ बैठे खत्म नबुव्वत के अकीदे की बात करे, कादियानियों से नफरत की बात करे, कादियानी मसनूआत मिसाल के तौर पर शीजान, मिसाल के तौर पर मशमूम, परान, जायका घी, शादा शुगर, शाहनवाज टेक्सटाइल मिल, यूनिवर्सल स्टेबलाइजर, इस तरह के कादियानियों के खरबों रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उनके खिलाफ मुसलमानों की जहन साजी की जाए, मुसलमानों को बतलाया जाए ये अल्लाह के नबी के दुश्मन मिर्जाइयों कादियानियों की है। मुसलमान इसे इस्तेमाल करेंगे, कादियानियों को फायदा होगा, मुसलमानों को नुकसान होगा। कादियानियों का बाइकाट इस्लामी गैरत और मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है। इस इज्तिमा के मकासद में से एक मकसद ये है, अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत की तबलीग करनी है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के अकीदे को लोगों के ज़हनों में डालना है। महदी अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक जो इस्लाम ने सही अकीदा नजरिया दिया वो लोगों के ज़हनों में डालना है। कादियानी मसनूआत और कादियानी इदारों का बाइकाट करना है। क्या मैं आपसे तवक्को रख सकता हूँ ये अजीमुश्शान इज्तिमा यहाँ से जाने के बाद अगले साल तक खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरतोड़ मेहनत करेगा? कौन कौन इस काम के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करके वादा करें, आपने मैंने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक अल्लाह के नबी की इज्जत और आबरू पर, ताज खत्म नबुव्वत पर अपनी जानों का नजराना पेश करके, अपनी आल औलाद की कुर्बानी देकर खत्म नबुव्वत के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना है। 1953 की तहरीक में सैयद अमीन गिलानी गिरफ्तार हुए, हथकड़ी लगा के पाबंदे सलासिल किया गया। एक दिन सैयद अमीन गिलानी कहते हैं मैं जेल में था, पुलिस वाला मुझे आके कहता है अमीन तेरे मुलाकाती आए हैं। मैं लॉकअप के जरिए से बाहर निकला, इंस्पेक्टर के कमरे में आया तो बाहर से आने वाले दरवाजे के साथ एक बेंच रखा हुआ था, उस पर मेरी बूढ़ी माँ आले रसूल की चश्मो चराग सैयदजादी, उनके साथ मेरी अहलिया की गोद में मेरा 1.5 साल दूध पीता बच्चा। मैं अपनी माँ की तरफ लपका, माँ मेरी तरफ लपकी, माँ की आंखों में भी आंसू, मेरी आंखों में भी आंसू। माँ ने मुझे गले से लगाया, माथे पर बोसा दिया। इंस्पेक्टर पुलिस आगे बढ़ा, सैयद अमीन गिलानी कहते हैं मेरी माँ को देखकर उनकी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा माँ जी आप रो रही हैं, आप रोए मत, अमीन मेरा भाई है। ये बात कहते हुए मेरी माँ की तरफ एक कागज बढ़ाया और कहा माँ जी अमीन से कहें इस पे दस्तखत कर दे, अभी इसको अपने साथ ले जाए। उस कागज पे ये लिखा था अमीन आज के बाद खत्म नबुव्वत जिंदाबाद की सदा नहीं लगाएगा, आज के बाद अमीन मिर्जा कादियानी को काफिर नहीं कहेगा, अंग्रेज के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। सैयद अमीन गिलानी कहते हैं मैं अभी अपने आप को संभाल रहा था कि इस इंस्पेक्टर की बात का जवाब दो। मेरी माँ ने शेरनी की गन खरच के साथ सईदा उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रूहानी बेटी बन के इंस्पेक्टर की आंखों में आंखें डाल के कहा कैसा कागज, कैसा माफीनामा, तुम एक अमीन की बात करते हो, मुझे अल्लाह 10 बेटे अमीन जैसे दे, मैं अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत पे कुर्बान कर दूंगी, परवाह भी नहीं करूंगी।